حضرت نے کیسے کیسے خلفاء پیدا کیے جو خود بانیان سلاسل ہوئے اور پھر کئی ذیلی شاخوں میں ان کا فیضان پہنچا. کچھ ان کے اسماء گرامی آپ بتائیے، اور کبرویہ سلسلے کی ایک عمومی جو اہمیت ہے وہ ارشاد فرمائیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے چراغ جلائے ہوئے ہیں صوفیاء کی شکل میں، جی، یہ وہ چراغ نہیں ہیں جو خود جلے اور بجھ گئے، یہ وہ چراغ ہیں جن سے دوسرے چراغ جلتے ہیں. واہ واہ. یہ روشنی کا تسلسل ہے. ان کی وجہ سے ان کے اطراف میں، ان کے غیاب میں ایسے ایسے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے یہ جو ولی تراش کا لقب ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے. کیا یعنی ایک استاد ہے، ایک ماں باپ ہیں، اور ایک آپ کا مرشد ہے. جی، یہ تین ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے شاگرد کو، اپنے تربیت یافتہ کو اپنے سے آگے نکلتے ہوئے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. چنانچہ یہ ہمارے شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ انہوں نے ایسا ایسا چراغ روشن کیا، ایسے ایسے لوگوں کو اپنا خلیفہ بنایا، اور ایسے ایسے لوگوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں لے جا کے بٹھا دیا کہ وہاں پھر خود شیخ کی ضرورت نہیں رہی، وہ اپنے اپنے علاقے کے شیخ بن کے روشن ہو گئے. سلسلہ کبرویہ ایسا سلسلہ ہے جو کوئی 6 صدی سے لے کے کوئی 11ویں صدی تک مقبول ترین سلاسل میں شمار ہوتا ہے، اور خاص طور پر وسط ایشیا میں. وسط ایشیا کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کے لاکھوں پیروکار پوری دنیا میں، چین میں، کشمیر میں، ہندو پاک میں، جی ہاں، ایران میں، مصر میں، ہر جگہ پہ ان کے لاکھوں پیروکار ہوئے ہیں. اور عجیب و غریب اتفاق یہ ہے کہ جی کئی سلسلوں نے تو باقاعدہ مثلاً ترکی میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی یہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہمارے ہاں بہت اہم سلسلہ ہے، اس میں تقریباً ضم ہو گیا سلسلہ کبرویہ. جی ہاں. اسی طرح سہروردی سلسلے پہ سلسلہ کبرویہ کے اثرات بہت ہی گہرے ہیں، بہت گہرے ہیں، اس لیے کہ شیخ اسماعیل کسری بجائے خود سلسلہ سہروردیہ سے متاثر. ہمارے ہاں بر صغیر میں جو سلسلہ فردوسیہ ہے وہ بھی کبرویہ کی شاخ ہے. اب ہوا یہ کہ جی شیخ نے اتنے لوگ تیار کر دیے جن میں آپ دیکھیں شیخ مجد الدین بغدادی، اللہ اکبر، حضرت شیخ مجد الدین بغدادی شہید. اچھا، یہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے صوفی تھے، اتنے یوسف ثانی بھی تو تھے، اتنے خوبصورت آدمی تھے، اتنے صاحب ثروت اور صاحب جائیداد اور صاحب جاگیر تھے، اللہ، اور خلیفہ تھے حضرت کے. اور ان کے پاس جتنی جائیداد تھی انہوں نے اپنی ساری کی ساری جائیداد سلسلہ کبرویہ کے لیے وقف کر دی تھی. اور یوں عملی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بہت مؤثر کردار ادا کیا. پھر اس کے بعد سیف الدین باخرجی، سبحان اللہ. سبحان. یہ ایک عجیب خدا مست اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا ہوا اور تجلیات سے بھرے ہوئے بزرگ تھے. بہت اچھے شاعر تھے، بہت اعلیٰ ادیب تھے، اور صاحب تصنیف بزرگ تھے. اور جب بولتے تھے ڈاکٹر صاحب، یعنی آپ یہ جو اسماء کرام لے رہے ہیں نا، میرا دل رقص کر رہا ہے، اس لیے کہ فوائد الفواد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کا ملفوظ موجود ہے کہ حضرت بابا فرید فرمایا کرتے تھے، ان تمام خلفاء کا نام لے کے جو حضرت نجم الدین کبرا کے تھے، ایک ایک کا نام لے کے فرمایا کرتے تھے کیسا مقدس زمانہ تھا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے زندہ تھے، اکٹھے سانس لے رہے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. اور یہی ہے، یعنی سلاسل آپ دیکھیں، سلسلہ ایک ہے، اس کے چراغ مختلف جگہوں پہ جل رہے ہیں، اور ہر چراغ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا چراغ ہے. وہ دیکھ لیجئے نا حضرت شیخ رضی الدین علی لالا،
اب یہ سیف الدین باخضری پھر بخارا منتقل منتقل ہو گئے اور وہیں ان کا وصال ہوا. اس کے بعد آپ نے ابھی ذکر کیا رضی الدین علی لالہ. سبحان اللہ. یہ تو ان کے والد ماجد حضرت حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چچا زاد بھائی تھے جی، اور عمر میں اپنے شیخ سے بڑے تھے لیکن شیخ سے اتنے متاثر تھے اور شیخ سے اتنی بے پناہ عقیدت تھی کہ ان کے ہاں آ کے بیعت ہوئے، ان سے خرقہ حاصل کیا اس صورت میں جبکہ خود ترکستان میں ان کے لاکھوں مرید اس وقت موجود تھے. اللہ اکبر. یہ فناف شیخ ہونا ہے جی. بابا کمال خجندی میں سبحان اللہ سبحان اللہ. عظیم شاعر، عظیم صوفی. یعنی ان کی کیا تعریف کی جائے. اتنا عظیم صوفی، اتنا عظیم شاعر، اتنا صاحب دل آدمی. اچھا پھر یہ ہے کہ سعد الدین حموی بہت ہی عظیم بہت بڑے دیندار شخصیت اور بہت عالم آدمی تھے. اچھا جن کے میں نے نام لیے ہیں آپ دیکھیں کہ جی انہی کے نام سے پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں موجود ہیں ہر شخص کی شخصیت سے. مثلا کبرویہ مجددیہ، جی ہاں، کبرویہ خرزیہ، یہ تو ایک طویل کبرویہ خجندیہ، کبرویہ حمویہ، ہر شیخ کے نام سے. نور بخشیہ ایران، نور بخشی جی بالکل. خود بر صغیر میں کشمیر میں ہمارے ہاں ویسے اب تک بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جو مراکز 11ویں صدی تک جس طرح دنیا پہ چھائے ہوئے تھے اس طرح نہیں ہے. اب یہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کے ضم ہو گئے ہیں ہمارے بڑے سلسلوں.